ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر سونے سے پہلے 3 مرتبہ ان کلمات کو اپنی زبان سے کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، فرمایا کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر ان کلمات کو اپنی زبان سے کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ، تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایک خوشخبری کے طور پہ بات فرمائی، فرمایا اگرچہ اس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، پھر فرمایا کہ اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، پھر فرمایا کہ اس کے گناہ عالج کی ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو، پھر فرمایا کہ اس کے گناہ دنیا کے یہ جو ایام ہیں، دن ہیں، ان دنوں کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، یہ تمام کلمات میں ایک مسلمان کو اپنے رب سے پر امید رہنے کی تلقین ہے کہ بندہ کسی حالت میں بھی اللہ سے مایوس نہ ہو۔ اللہ ہر وقت انسان سے محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالی سے جب بھی معافی مانگی جائے گناہوں کی، اللہ پاک معاف فرمانے والے، اور کلمات بھی کوئی مشکل نہیں ہیں۔ بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ ان کلمات کو پڑھتے ہی رہتے ہیں، وہ ان کلمات کو اپنی زبان سے دہراتے ہی رہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کہ جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے یا ان کو مشکل ہوتی ہے تو اتنا کلمہ تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو انسان مزید تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی اس کے اوپر کوشش کرے تو یہ سارا یاد ہو سکتا ہے، اور آپ میں سے اکثروں کو تو یہ یاد ہی ہوگا۔ ذرا میرے ساتھ دہرائیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں آپ کو ان کلمات کے اندر ایک دو لفظ ایسے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں نا تو آپ حیران ہو جائیں۔ بہت سارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو اسم اعظم ہے نا، اسم اعظم وہ الحج اور القیوم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے آیت الکرسی میں ان الفاظ کا ذکر کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طرح کچھ کلمات کے بارے میں اللہ پاک کے محبوب کی زبان سے ان کی بڑی فضیلت ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ فرمایا وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو ان کی بڑی فضیلت ہے، تو ان کلمات کو یاد کر لے وہ شخص جس کو یاد نہیں ہے، تو یاد کرنے کے بعد ان کو اس طریقے پہ کر لے جس طریقے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اپنے بستر پر لیٹا ہے سونے کے لیے،
تو پہلے ان کلمات کو پڑھ لے، پھر سونے کی دعا پڑھ لے، اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ لے، پھر سو جائے۔ ہاں اگر وہ پڑھا ہے، قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، نہیں بھی پڑھا ہوا تو پڑھنا چاہیے، سورۃ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایات ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم کے اوپر ہاتھوں کو پھیرتے تھے سونے سے پہلے، یہ کرنا چاہیے۔ ایک بات اور سنیں، ان کلمات کو پڑھنے سے سارے گناہ اس وقت معاف ہوں گے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں یہ بات لکھی ہے کہ جس بندے کے اندر 3 باتیں توبہ کی پائی جائیں گی تب اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ توبہ کے لیے شرط ہے، یہ توبہ کے لیے شرط ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی شرط توبہ کی کہ انسان جس گناہ کو کر رہا ہے نا اس کو چھوڑ دے، اس سے پیچھے ہٹ جائے، یہ پہلی ہے۔ توبہ کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے جس گناہ میں وہ مبتلا ہے اس کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط دلی طور پہ شرمندہ ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، دلی طور پہ شرمندہ۔ یہ تو اس بندے کی بات ہے نا جو ایک گناہ کرے اور جو مسلسل گناہوں میں ہی رہے، جس سے گناہ ہی ہوتے رہیں، تو پھر اس کے لیے یہ ہے پہلے تو وہ گناہوں کو چھوڑ دے، دوسرا وہ اپنے دلی طور پہ دل میں بھی شرمندہ، صرف اوپر اوپر سے نہیں، دل میں بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور تیسری شرط یہ فرمائی کہ وہ پکا ارادہ کرے کہ آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں ہیں، جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی پھر انسان کے گناہ، وہ عالج کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا نا، وہ ایک مقام کا نام ہے، ایک جنگل ہے، ایک صحرا ہے جہاں پہ ریت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس مقام کی ریت کے ذروں کے برابر گناہ ہو۔ ایک مٹھی میں ریت لیجئے نا، ایک مٹھی میں ریت لیجئے تو اس میں بھی اتنے ذرے ہوتے ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ ریت کے ذروں کے برابر انسان کے گناہ ہوں، اللہ پاک کو بھی معاف فرما دیتے۔ کتنی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں، کون کرے گا اتنے گناہ؟ فرمایا کہ یہ جو انسان دن گزار رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال گزر گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 4000 سال گزر گئے ہیں، ہم یہ گنتی یاد رکھتے ہیں۔ اتنے ان 4000 سالوں میں مہینے کتنے بنتے ہیں، پھر ان مہینوں میں دن کتنے بنتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ جتنے دنیا کے دن ہیں ان دنوں کے برابر اگر کوئی گناہ کرے اللہ پاک ان کو بھی معاف فرما دیتے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ حدیث پاک میں ایک دوسرے مقام پہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن ماجہ میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے کہ جو اپنی نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کو پائیں گے، یعنی جن کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ لکھا ہوا نکلے گا، ان مسلمانوں کے لیے خوشخبری، خوشخبری کے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے۔ توبہ لمن، توبہ، توبہ فرمایا لفظ توبہ جس کا معنی ہوتا ہے خوش ہو، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے، لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کو پائے تو اس کو خوشخبری سنا۔ ایک اور بات بھی یاد آ گئی، سورۃ نوح قرآن پاک کا 29واں پارہ، اس میں نا اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں نا ایک بات فرمائی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، مانگو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ नूह अलैहिस्सलाम की जुबान से हमने कहलवाया कि सिर्फ मैं मुआफ ही नहीं करूंगा बल्कि वयुमदिदकुम बि अम्वाल व बनीन वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा। अगर माल तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी मईशत ठीक नहीं है, तुम्हारे पास माल नहीं आ रहा, रोजी ठीक नहीं है, तो फरमाया हम माल की कसरत कर देंगे। अगर तुम्हारे पास बेटे नहीं है, हम बेटे आता फरमा देंगे। अल्लाह पाक बागात लगा देंगे, अल्लाह पाक नहरें जारी फरमा देंगे, बारिशें बरसाएंगे अल्लाह पाक। फरमाया कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं, यानी कि माल का किसी को मिलना और आसानी के साथ मिल जाना, रिज़्क़े हलाल और रिज़्क़े वाफर मिल जाए आसानी से, अल्लाह की नेमत है। बेटे, हम तो वैसे भी कहते हैं बेटी पैदा हो किसी के यहाँ, हम कहते हैं अल्लाह की रहमत मियाँ आई है तेरे पास, और किसी के यहाँ बेटा पैदा हो तो हम कहते हैं अल्लाह की नेमत मिली है मियाँ तुझे, ये अल्लाह की नेमत है तुझे। बेटे, फिर उसके बाद फरमाया कि अल्लाह पाक ये नेमतें अता फरमाते हैं। सहाबाए कराम में इसके बहुत सारे वाक़यात मनकूल है। हजरत हसन बसरी रहिमहुल्लाह वो बैठे हुए थे तो उनके पास एक बंदा आया, और इनका भी एक वाक़या मिलता है, इनके अलावा भी मिलते हैं। एक बंदा आया, उसने कहा कि हमारे यहाँ जी बारिश नहीं हो रही, तो हमें कोई वजीफा बताएं, कोई अमल बताएं। फरमाया इस्तिगफार करो। एक बंदा आया, उसने आके कहा कि जी मेरे पास बेटियां हैं, बेटा नहीं है। फरमाया इस्तिगफार कसरत से करो। तो वो जो पास बैठे हुए थे ना, उन्होंने कहा कि आप जितने भी आने वाले हैं तो सबको आप एक ही चीज बता रहे इस्तिगफार। कहते मैं कौन होता हूँ बताने वाला, अल्लाह का कुरान बता रहा है, फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, कि अल्लाह पाक बारिश बरसाएंगे, वयुमदिदकुम बि अम्वाल व बनीन वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा। इस्तिगफार की बड़ी बरकत है। इस्तिगफार जुबान से निकलेगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जुबान से कलिमात को निकाल रहा है तो उसका दिल किसी वक्त तो उसको कहता है ना कि तू जुबान से निकाल रहा है, अब इस पे अमल भी कर ले, इस पे अमल भी कर ले। जिस तरह अल्लाह पाक ने नमाज के बारे में फरमाया कि इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बुरे कामों और फाश कामों से रोकती है, बुरी चीजों से रोकती है। एक बंदा नमाज भी पढ़ रहा है, बुरे काम भी कर रहा है, फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा उसकी नमाज जो है उसको रोक देगी, और बंदा ये कहे कि पहले मैं गुनाहों को छोड़ूं, बुरे कामों को छोड़ूं, फिर नमाज शुरू करूंगा। तो अल्लाह तो फरमा रहे हैं कि तेरे बुरे कामों के साथ ही हम तुझे कहते हैं तो नमाज पढ़ता रहे, इस नमाज की बरकत से तेरे बुरे काम छूट जाएंगे। इसी तरह इस्तिगफार करने से हालात बेहतर होते हैं, हुए हैं, बहुत सारों के हुए हैं, अल्लाह पाक ने इनामात आता फरमाए हैं, लेकिन हम बंदे हैं ना, भूल जाते हैं। इस वजह से ऐसा होना चाहिए कि हम कसरत से इन बातों को आपस में दोहराएं, इनका तकरार करें, एक दूसरे को समझाएं। कोई भूल जाए तो उसको बताए कि भाई इस्तिगफार किया करो, खुद भी इस्तिगफार करें, रास्ते में जाते हुए, सड़कों के ऊपर जाते हुए इस्तिगफार करें। अल्लाह ताला हराम देखने से, हराम खाने से, हराम पीने से, हराम पहनने से हम सब की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना बिस्मिल्लाह।